وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 سے 6، درس کا نمبر 2378، حصہ چہارم. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ہا میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1. حامیم عین سین قاف. اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے
ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہی بیچتا رہا ہے۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبت اور بڑا باعظمت ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا دوست اور کارساز بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیات ہیں سورہ شورى کی، ابتدائی مضامین ہیں اور تمام سورت کا نچوڑ ہے، مدعا ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک ہی، جہاں تک ہم دیکھتے ہیں یہ 6 آیات میں ایک مرکزی جو جرم ہے وہ بیان ہو رہا ہے لوگوں کا، ہمارا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لیے ہیں۔ دیکھیں دوست جو ہے وہ صرف اللہ ہے، جو کہ ہمارا رب ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے۔ اور ہمارا دیکھیں اپنی پیدائش سے دیکھ لیں کہ آپ کی پیدائش کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یعنی آپ دنیا میں کیسے آتے ہیں۔ پانی کی ایک حقیر بوند کا نطفہ جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، ایک مخلوط نطفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مخلوط نطفے سے، مقصود اس کی آزمائش ہے، نبتلیہ۔ دیکھیں غور تو کریں نا قرآن کریم پہ کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ساری مقصد کائنات رکھ دی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، میں اس کو آزماؤں گا، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان ہے۔ نتیجہ قیامت کے دن ہوگا مکمل نتیجہ۔ تو دیکھیں یہ آزمائش جو ہے اس کا بیان تو کافی مرتبہ ہے قرآن میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سورہ وہ ہے کہف، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ اس زمین پہ بنایا ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، اور تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک کی آیت کو دیکھ لیں، ابتدائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو بالکل واضح ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔
اب یہ بات تو یقینی ہے، دیکھیں ہم عام طور پہ بھی جب امتحان دے کے ہی اگلے درجے میں پہنچا جا سکتا ہے. پلے گروپ کا بچہ ہے، امتحان دے گا تو وہ اگلے درجے میں آئے گا. کلاس 1 کا بچہ ہے، امتحان دے گا تو سیکنڈ کلاس میں جائے گا. جو بھی آپ کہہ لیں، امتحانات سے جو ہے وہ کامیابیاں ملتی ہیں. یا تو امتحان انسان فیل ہو جاتا ہے اور یا پاس ہو جاتا ہے. یہ دنیا ایک امتحان ہے. اب یہ اتنا آسان امتحان ہے کہ سوالات بھی واضح ہیں اور جوابات بھی واضح ہیں. سوالات بھی واضح ہیں، یعنی اللہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ یعنی دنیا کے امتحانوں میں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کویسچن پیپر کے ساتھ ہی آنسر شیٹ بھری ہوئی مل جائے کہ اس کو دیکھو اور نقل کرو. یہ سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی سوالات کیا ہیں؟ سوالات تو وہی ہے نا کہ جو قبر میں پوچھے جائیں گے. من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات کیا فرماتے ہیں؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. کہ ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا، یعنی امتحان میں تو وہ پاس ہو جائے گا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں نا. ذاق طعم الایمان، ایمان پہ عمل کا ذائقہ جو ہے وہ کون چکھے گا، کسے مزہ آئے گا؟ یعنی دوسرا یعنی انسان اگر اپنی دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو دین اسلام پر راضی ہونا ہے، اللہ کو رب تسلیم کرنا ہے. من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو. اب رب کے بارے میں تو اللہ کی عطا سے آپ کو بتا چکا ہوں کافی مرتبہ، اور ابھی پھر بتا دیتا ہوں. رب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، ساری امیدیں رب سے وابستہ کر لیں. حاجت روا، مشکل کشا ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور رب جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ رب تو باس ہو گیا، اور باس کی تو ماننی ہے بلا ہیل و حجت، بلا چون و چرا. من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو اپنا دین بنا لیا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے زندگی گزاری. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ جوابات ہیں. سوالات کیا ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اب جوابات یہ ہیں، آپ دے دیں جواب. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی سوالات میں دلچسپی ہے نہ جوابات میں. آپ خود دیکھ لیں کبھی یعنی میں تو اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی آپ نے اس طریقے سے یہ بات سوچی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی زندگی کے مقصد میں کیسے اس امتحان میں پاس کیسے ہوا جائے؟ وہ کیا مختصر طریقہ ہے؟ تو ایسا ہم نہیں سوچتے، نہ سوچنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے. ہم لوگوں کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور جب وہ دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا، یہ کباڑ ہو جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو کوڑا کباڑ سمجھ کے اپنے آپ کو، جس نے بھی دیکھیں، ایک جملہ میں کہوں اللہ کی عطا سے کہ جس نے اب یہ ہو نا ردی کوڑ کباڑ، تو اگر آپ نے دنیا کو پسند کر لیا ہے تو آپ نے آپ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اور
یہ ردی کی، جس نے بھی اپنے آپ کو ردی سمجھ لیا تو وہ جائے گا جہنم میں۔ ظاہر ہے کہ بعض اوقات ہوتے ہیں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں یا قیمتی کاغذ ہوتے ہیں، آپ اس کو جلا دیتے ہیں، تو انسان تو بڑا قیمتی ہے، لیکن جب یہ اپنے آپ کو ردی بنا لے تو پھر اسے جلایا جائے گا۔ ایک دن کے لیے نہیں، 1,00,000 سال کے لیے نہیں، 1 کروڑ سال، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہمارا گمان ہے کہ بس ہم تو مسلمان ہیں اور بس جائیں گے آخر جنت میں جائیں گے، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ ہمارا تو دیکھیں ایمان باللہ ہے ہی نہیں، ہمارا سارا یقین تو ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، ہم تو دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس سورہ شورا کے مضمون کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سارا مضمون جو ہے شروع سے لے کر اب یہی آیت جو ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، آیت نمبر 9 میں، یہ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 9 میں وہی مضمون ہے، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى۔ اور سارا مضمون ابھی ہم پڑھیں گے بھی، اللہ کی عطا سے زندگی اللہ تعالیٰ نے اگر دی مجھے تو میں اس کے بارے میں بات بتاؤں گا، لیکن یہ ان 6 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیا میں یعنی آپ اپنے آپ سے سوچیں کہ ہم اس کے مصداق ہیں، یعنی اس کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ تو میں اگر آپ کی آواز تو مجھے نہیں آ رہی، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو الزامات لگے میں ہیں تو یہ سارے الزامات ہم میں موجود ہیں۔ بات مومنوں کی نہیں ہو رہی، بات کافروں کی ہو رہی ہے، بات جاہلوں کی ہو رہی ہے، بات مشرکوں کی ہو رہی ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، بات تو ہماری ہو رہی ہے۔ یہ ہم ہیں جن کا مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس سے یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی ہماری منزل ہے، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اب یہ تھوڑا سا میں مضمون شروع کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے وحی کی آپ کو بات کی کہ وحی کیا ہے، کیوں ہے، وحی کی ضرورت کیا تھی۔ مختصر طور پہ میں آپ کو، اگر کوئی نیا سننے والا ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد اس میں موجود ہے۔ اگر یہ چاہے تو محنت کر کے اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ اب وہ کیسے بنے گا ہے کچھ آپ کی دلچسپی اس میں؟ خلیفۃ اللہ بنے گا کیسے؟ وہ طریقہ بالکل آسان ہے کہ آپ جو آسمان سے وحی آئی ہے، اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اور جو طریقہ ہے ہدایت پر عمل کرنے کا، طریقہ محمدی، اس کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ کیا بن جائیں گے؟ خلیفۃ اللہ، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ تو ایک تو یہ وہی میں نے آپ کو مختصر طور پہ اللہ کی عطا سے بتا دیا۔ پھر اس میں دیکھیں من قبلک اللہ العزیز الحکیم، عزیز، غالب، زبردست۔ اب ظاہر ہے کہ جب زبردست کے ساتھ آپ ہوں گے تو آپ بھی غالب ہوں گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ آپ مغلوب نہیں ہوں گے، شکست خوردہ نہیں ہوں گے، آپ غالب ہوں گے۔ اور یہ تو بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم یہ ایک بات، یہ ایک خوشخبری کی بات ہے۔
آپ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے. دیکھیں ایک شکست تو دنیا کی جو ہے شہید ہو گئے یا ہو گئے وہ ہو گئے، وہ شکستیں نہیں. آپ مغلوب نہیں ہوں گے، آپ کا سر اونچا رہے گا. اور کیونکہ آپ اللہ کے ہیں، اللہ آپ کا ہے، اللہ والا کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب ہوگا، یعنی اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہوگا. اگر میں تھوڑا سا، کیونکہ ہمارا یہ ذہن تو مادیت کی طرف سوچتا ہے نا، غالب، تو ہم سوچتے ہیں یار غالب ہوں گے تو کچھ کارخانہ ہو جائے گا ہمارا، کوئی روپے پیسے کی سبیل لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو دنیا کا سوچتے ہیں، تو پھر میں اس کا بر وقت کوشش کرتا ہوں کہ تدارک کر لوں. غالب کا مطلب آپ اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوں گے، آپ غالب ہوں گے. تو العزیز، وہی العزیز غالب کی طرف سے ہے، غالب ذات کی طرف سے جو زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. باقی تو اس کی حکمتیں ہیں، جو بھی یعنی آپ کے ساتھ جو بھی پیش آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی. 13 سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ کرام پہ سختیاں ہیں، انتہائی سختیاں، مظالم انہوں نے برداشت کیے، اس میں حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اور جیسی بھی زندگی انہوں نے گزاری تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. ابھی بھی آپ پر یہ میں بات کروں ذرا نوٹ کریں، اس وقت بھی اگر آپ پہ کوئی امتحان ہے اور کچھ بظاہر سختیاں ہیں تو اللہ کی حکمت ہوگی اس میں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چھپر پاڑ کے نہیں دے رہا پیسے اور نبت والا رزق دے رہا ہے، اور تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی. اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. دیکھیں اگر ذہن آپ کا مادیت پرستی سے نکل جائے تو پھر آپ کی قرآن جو ہے وہ پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ کا ذہن، جس کا بھی ذہن مادیت پر مشتمل ہو، یعنی ہماری، دیکھیں ہم تو دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ساری مادیت پر مشتمل ہے. ہر بات میں آپ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. ہر بات اور آپ کا ہر عمل دنیا کے مفاد کے تحت ہوتا ہے. تو پھر قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو قرآن اگر سمجھنا ہے تو آپ کو مادیت سے نکل کر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ العزیز الحکیم. بہرحال آگے جو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ اور بزرگی والا ہے. اس میں بھی وہی مضمون ہے، الفاظ مختلف ہیں اور تھوڑی سی تفصیل ہے. لہو ما فی السماوات والارض ہے، یعنی وہ ذات کس حیثیت اور رتبے کی ہے. ہم عام طور پہ دیکھیں جو نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ ان کی جو یعنی جو ان کی اپنی عزت کرواتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑائی بیان کرتے ہیں تو وہ گریڈوں کے حساب سے ہوتا ہے. 18 گریڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر گریڈ 26 تک جاتا ہے. 26 تو میں ویسے ہی کہتا ہوں، میرے خیال میں 22 گریڈ ہی ہے ہمارا جو آخری ہے. تو لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں، یا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ مربوں کے حساب سے، جریبات کے حساب سے، اس کے پاس اتنی جریب زمین ہے، 200 جریب ہے، اس کے پاس 600 مربع ہیں، 800 مربع ہیں. اس طریقے سے ہم کرتے ہیں، یعنی ہر دنیا میں جو ہم تقسیم کرتے ہیں. اب یہاں بھی دیکھیں جو ورلڈ لیول پہ ملینر، بلینر، یہ ہم نے تقسیم کیے ہوئے اور کیٹیگری سے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، وہ 10 بلین ہے اس کے پاس 20 بلین ہے، اور اسی طرح ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں. اب یعنی ہمارے پاس جو بھی ہے، ہم خود دیکھیں کسی کے پاس اگر
4-5 لاکھ روپے ہیں غریب کے پاس، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو بس یہی جمع پونجی ہے ساری زندگی. یعنی ہم پیسوں میں اپنے آپ کو تولتے ہیں، مقامی عہدوں میں، پیسوں میں اور رتبے میں. یہ کتنا رتبے والا ہے. اب جو گارڈ آف آنر ہے وہ تو عام طور پہ وزیر اعظم کو ملے گا، آرمی چیف کو ملے گا. یہاں بھی آپ نے لوکل سطح پہ گارڈ آف آنر، یعنی دیکھیں انسان تو بھوکا ہے نا پروٹوکول کا اور اس کا. تو یہاں بھی آئی جی صاحب آئیں گے تو ان کے لیے گارڈ آف آنر کا اہتمام ہوتا ہے تھانوں میں، یا ایس پی صاحب آ رہے ہیں تھانے کے دورے پہ، یہاں بھی ان کو سلامی دی جائے گی گارڈ آف آنر. اور وہ جس طرح چیخیں مارتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کے نا سلامی پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے یہ سارا دنیا داری کے چکر ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ہی کی پروٹوکول، وجاہت اور حب جاہ میں ہم مصروف ہیں بھارت. تو اب اس کی جو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی میں بات کر رہا ہوں. جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، اب جو زمین کا جو کچھ بھی ہے یعنی سونا چاندی جو بھی ہے، اس کا مالک کون ہے حقیقی؟ بنائے کس نے؟ پہلے تو اس بات کا آپ مجھے جواب دیں، یہ بنائے کس نے ہے؟ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ تو اللہ نے بنایا ہے. خالق اللہ ہے. خالق ہے تو وہ مالک کیوں نہیں ہوگا؟ مالک بھی اللہ ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ ہی کی پاس، یعنی اللہ ہی وارث ہے اس کا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، سب کچھ کے ہم وارث ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ بات یہ ہے، اس میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے انسان تم کن کنگلوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. بڑے دنوں بعد میں نے یہ کنگلوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ مجھے بس ہمارے یاد آتا ہے، ہمارے جاننے والے تھے، ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ زندگی دے انہیں، تو باتیں تو میری بھی وہ سنتے رہتے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ میں تو کسی کی ذہنیت نہیں بدل سکتا. تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک تو ایک دوسرے کو کہتا ہے وہ تو کنگلا ہے وہ تو کنگلا ہے، وہ کیا دے گا. تو یہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے نا. تو اب یہ ہے نا کہ ہم سب کنگلے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم کنگلے ہیں. دینے والی ذات ایک ہے، مالک اور مختار ایک ہے، اور وہ اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اس کا ہے. دیکھیں یہ اگر اس کی گہرائی پہ اگر آپ سوچیں اور تھوڑا سا سوچیں تو اللہ تو غنی عن العالمین ہے، قرآن میں لکھا ہے، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ تو ہم محتاج ہیں. ہم جو ہے روپے پیسے کے پیچھے اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے جو بیان ہو رہی ہے، اور اس میں جو بیان ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں، کہ تم کس سے اپنی حاجت براری کرتے ہو اے مخلوق. کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تم نے کس کو حاجت روا بنا لیا ہے، تم کس کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو. تو ظاہر ہے کہ ہم تو دنیا ہی کو اپنا، یعنی دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور دنیا والوں میں ہی ہم طاقت، آپ دیکھ لیں، ہم طاقت کا سر چشمہ بعض ہستیاں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، یا وزیر ہے کسی محکمے کا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ڈپارٹمنٹ میں میرا بڑا کام ہے، یہ وزیر تو سب کچھ کر سکتا ہے، افسروں کو راضی کر سکتا ہے، تو اس میں بڑی پاور ہے.
طاقت ساری ایک ذات کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت علیہم بوکیل. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ہا میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.